لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ثنا کو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے یہ موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کیا کہ نہ تن تیرا نہ من اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن واجب الاحترام عزیزان گرامی آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش ہے۔ ہماری آج کی تقریر کا موضوع کہ اللہ کریم نے دنیا کی زندگی کو پانی سے تشبیہ کیوں دی اور کرونا، پولیو اور دیگر وبائی امراض سے بچاؤ کیسے ہو۔ قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ کریم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے سامنے
دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرے، کمائن، کہ دنیا کی زندگی پانی کی طرح ہے، انزلناہ من السماء، جس کو ہم آسمان سے اتارتے ہیں، پھر وہ پانی زمین سے جذب ہو کر مل جاتا ہے، پھر زمین پر سبزہ اگتا ہے، پھر اس پر ہوائیں چلتی ہیں، وہ فصلیں ہری بھری تر و تازہ سرسبز اور شاداب لہلہاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر کسان خوش ہوتا ہے، اس کو اپنا آؤٹ کم نظر آتا ہے، لیکن اچانک طوفان آتا ہے، مخالف ہوائیں چلتی ہیں اور وہ ساری فصل تباہ ہو جاتی ہے، ریزہ ریزہ ہو کر ہواؤں میں اڑ جاتی ہے۔ تو دنیا کی زندگی بھی ایسی ہے کہ پہلے مرد اور عورت کے باہم ملاپ سے، ان کے پانی کے ملنے سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ پلتا بڑھتا جوان ہوتا ہے، پھر وہ اپنی جوبن پر آتا ہے، اس کو دیکھ کر ماں باپ خوش ہوتے ہیں، لیکن اچانک موت آتی ہے اور زندگی ختم۔ یہ ذرات میں، بوسیدہ ہڈیوں میں، ڈھانچے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو جیسے کسان کو اس فصل پر ناز نہیں کرنا، انسان کو بھی اپنی زندگی پر، اپنے مال پر، اپنی اولاد پر، اپنے عہدے پر، اپنی ڈگری پر، اپنے منصب پر، اپنے جاہ و جلال پر، اپنے اسٹیٹس پر ناز نہیں کرنا، اترانا نہیں۔ کسی بھی وقت یہ چیزیں چھن سکتی ہیں۔ صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا۔ قرآن کریم نے بہت سی مثالیں دی اور پھر یہ بھی فرمایا تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ یہ مثالیں بیان کرنے کا مقصد کہ تم سمجھ حاصل کرو۔ وما يعقلها الا العالمون، ان مثالوں سے سمجھ اور عبرت علم والے حاصل کرتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ لقوم یعقلون، سمجھ والوں کے لیے۔ لقوم یؤمنون، ایمان لانے والے کے لیے۔ یوقنون، یقین رکھنے والوں کے لیے۔ لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہو۔ او القی السمع وہو شہید، جو کانوں سے سن بھی رہا ہو، آنکھوں سے فوکس بھی کر رہا ہو۔ بے طلبوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ میں ایک دن حدیث پڑھا رہا تھا جس میں قبولیت دعا کے اوقات، کہ کس کس گھڑی میں دعا قبول ہوتی ہے، آپ بھی سنتے رہتے ہیں۔ رمضان کی سحری میں دعا قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، شب قدر میں دعا قبول ہوتی ہے، تاک راتوں میں دعا قبول ہوتی ہے، ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔
قرآن کریم ختم کرنے کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے۔ من ختم القرآن فلہ دعوۃ مستجابہ، زمزم پیتے وقت دعا قبول ہوتی ہے، بیت اللہ پر نظر پڑ جائے دعا قبول ہوتی ہے، اللہ والوں کی دعا قبول ہوتی ہے، بارش برس رہی ہو دعا قبول ہوتی ہے، رات کے آخری پہر جب اللہ آسمان دنیا پر آتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے، اذان اور اقامت کے بیچ دعا قبول ہوتی ہے۔ تقریباً 20 کے قریب مقامات ہیں، لیکن ان سب موقعوں پر دعائیں تب قبول ہوتی ہیں جب دل متوجہ، دھیان سے، استحضار سے دعا مانگی جائے۔ اگر یہ 20 موقع آپ کو نصیب ہو گئے، رمضان کا مہینہ بھی ہے، افطار اور سحری کا وقت بھی ہے، اور فرض نماز بھی آپ نے پڑھ لی، اور قرآن بھی ختم کر لیا، اور زمزم بھی اس وقت ہاتھ میں، اور بیت اللہ میں بھی اس وقت بیٹھے ہوئے، اور اذان اور اقامت کا بیچ بھی ہے، یہ ساری گھڑیاں جمع ہیں، لیکن آپ کا دل غافل ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، آپ کا دل کہیں اور ہے، تو یہ دعا قبول نہیں ہونی۔ یہ میرا جذباتی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی اسکالر کی لاجک نہیں ہے، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ قلب غافل کی دعا قبول نہیں کرتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں غالباً دنیا کی مثال دے رہا تھا کہ اللہ نے دنیا کو پانی سے تشبیہ دی، اور دوسری مثال یہ دی کہ دنیا کی زندگی زیب و زینت ہے، فخر ہے، مال اور اولاد بڑھانے کی حرص، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ ان تمام مثالوں کا مقصد کہ تم اس سے عبرت حاصل کر لو۔ یہ دنیا کی زندگی کو پانی سے تشبیہ اس لیے دی کہ پانی لأن الماء لا يستقر في موضع واحد۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع لأحکام القرآن میں 4 وجوہات لکھی ہے کہ دنیا کی زندگی کو قرآن میں پانی سے تشبیہ کیوں دی۔ اس کی 4 وجہ ہے۔ پہلی وجہ کہ پانی ایک جگہ پر نہیں ٹھہرتا، پانی کا راستہ آپ کھولو، ادھر جائے گا، ادھر جائے گا، ادھر اپنا راستہ بناتا ہے۔ اسی طرح دنیا بھی ایک جگہ نہیں ٹھہرتی، آج میرے پاس ہے، کل آپ کے پاس ہے، پرسوں آپ سے جا کر کسی اور کے پاس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی تو دنیا کو مخاطب کر کے کہا تھا، غری غیری، جا کسی اور کو دھوکہ دے، یا تیرا منتر چلنے والا نہیں ہے۔ صحابہ کی سب سے بڑی کرامت کہ دنیا کے سمندر میں وہ کودے اور ایمان کی کشتی بچا کر پار لے گئے۔ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ کشتی پانی کے بغیر نہیں چلتی، دنیا بھی مال کے بغیر نہیں چلتی، لیکن کشتی اس وقت تک چلتی ہے جب تک پانی کشتی کے اندر نہ آئے۔ جب پانی کشتی کے اندر آئے گا کشتی ڈوب جائے گی۔ ہم ضرورت پوری کرنے کے لیے دنیا کمائیں، لیکن دنیا
اس دل کے اندر نہ آئے، جب یہ دنیا کی محبت دل میں آ جائے گی تو ایمان کی کشتی ڈوب جائے گی۔ ایک وجہ تو یہ۔ دوسری وجہ کہ پانی کبھی نہ کبھی ختم ہو جاتا ہے، باقی نہیں رہتا ہے۔ اگر ایک ڈیم میں بھی، چھوٹے سے تالاب میں بھی پانی ہو نا، تو کبھی جانور نے پی لیا، کبھی انسان نے پی لیا، کبھی دھوپ کی وجہ سے وہ خشک ہو گیا، کبھی پانی نے جذب کر لیا، وہ پانی ختم ہو جانا ہے، ہمیشہ باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح دنیا بھی ختم ہو جائے گی، ہمیشہ باقی نہیں رہے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز میں فنا ہو جانا ہے، صرف اللہ کی ذات باقی بچے گی۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے باقی رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک بکری ذبح ہوئی، تو آپ نے ایک دن کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد پوچھا کہ اس میں سے کیا بچا، تو کہا کہ ایک بکری کا جو دستی ہے، ایک پاؤں کا گوشت بچا ہے، باقی جو ہے وہ سب ختم ہو گیا، کچھ ہم نے کھا لیا، کچھ پڑوسیوں کو دے دیا۔ آپ نے فرمایا وہ سب بچ گیا اور یہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے راستے میں دیا وہ باقی ہے، جو تمہیں یہاں نظر آ رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ فوراً توجہ آخرت کی طرف مبذول کرے۔ تیسری وجہ دنیا کی زندگی کو پانی سے تشبیہ دینے کی یہ ہے کہ یہ جو پانی ہے اس میں ایک آدمی اتر جائے اور وہ کہے میرے کپڑے گیلے نہ، ایسا پاسبل ہے؟ میں نہر میں اتر جاؤں اور میرا بدن سوکھا رہ جائے، خشک رہ جائے، ایسا ممکن ہے؟ ہم دنیا میں اترے اور دنیا کی رنگینیوں سے بچ جائیں، یہ ممکن نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ بدترین جگہ زمین پر بازار ہے، بغیر ضرورت کے بازار میں جانے والا وہ اپنے ایمان کو محفوظ نہیں رکھ سکتا، بدنظری کرے گا، غیبت سنے گا، جھوٹ بولے گا، جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ بیٹھے گا، عیب چھپانے والوں کے ساتھ بیٹھے گا، عیب چھپا کر مال بیچنے والوں کو دیکھے گا، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنے والوں کو دیکھے گا، امت محمدیہ کو دھوکہ دینے والوں کے ساتھ کچھ ساعتیں اس کی گزرے گی تو بچ نہیں پائے گا۔ جیسے پانی میں اترنے والا گیلا ہو کر رہے گا، دنیا والوں کے پاس آنے جانے والا ان کے اثرات لے کر رہے گا۔ اسی لیے فرمایا جو بادشاہوں کے دروازوں پر زیادہ آئے جائیں افتتنا، وہ فتنے میں پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ، ہر امت کے لیے ایک خاص فتنہ ہوتا ہے۔ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اسی مال کی وجہ سے آپ عدالت میں جائیں، بہن نے بھائی پر مقدمہ کیا ہوا ہے، بیٹے نے باپ پر مقدمہ کیا ہوا ہے، بھائی نے بھائی پر مقدمہ کیا ہوا ہے،
پڑوسی نے اپنے ساتھ کی دکان والے پر مقدمہ کیا ہوا ہے، چچا نے بھتیجے پر مقدمہ کیا ہوا ہے، پوتے نے دادا پر مقدمہ کیا ہوا ہے، میاں اور بیوی کا آپس میں مہر کا اور جہیز کا جھگڑا ہے، طلاق دینے کے بعد بچے کے نام نفقے پر خرچہ ہے، جھگڑا ہے۔ اگر آپ خلاصہ دیکھیں تو یہ مال نظر آتا ہے۔ اور چوتھی وجہ اس دنیا کی زندگی کو پانی سے تشبیہ دینے کی علامہ قرطبی نے یہ بتائی کہ یہ پانی فائدے والی چیز ہے، لیکن جب یہ اپنی مقدار کے اندر لمٹ میں ہو، ضرورت کے مطابق، اگر ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو سیلاب کیا کرتا ہے؟ گاؤں اجاڑ دیتا ہے، دیہات زیر آب آ جاتے ہیں، مسجدیں ڈوب جاتی ہیں، مویشی مر جاتے ہیں، انسان ڈوب جاتے ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، باغات کھنڈرات کا نقشہ پیش کرتے ہیں، بلند و بالا عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ یہی پانی جو نفع والا تھا، جس سے ہماری پیاس بجھتی تھی، جس سے ہم زندہ تھے، جس سے ہمیں سبزیاں، پھل، فروٹ، میوے مل رہے تھے، جس سے نہا کر گرمی کو دور کرتے تھے، جس سے نہا کر میل کچیل کو دور کرتے تھے، وہی پانی تباہی کا سبب ہے۔ کب؟ جب ضرورت سے زیادہ ہو جائے۔ تو دنیا بھی ضرورت کے مطابق ہو تو ٹھیک، ضرورت سے زیادہ ہو تو تباہ کر دیتی۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے ایک موقع پر یوں فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا، حب الشہوات، شہوات کی محبت، من النساء، پہلی چیز عورت، والبنین، بیٹے، والقناطیر المقنطرہ، جواہرات، من الذهب، سونا، والفضہ، چاندی، والخیل المصومہ، گھوڑے، والانعام، مویشی، والحرث، کھیتیاں۔ یہ ساری چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں، لیکن پہلی چیز عورت، من النساء، حبائل الشیطان، یہ شیطان کی رسیاں ہیں، ان کا مکر بہت بڑا ہے۔ بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے، رخ کو ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، ما تقول فی الدنیا، آپ دنیا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا، حلالھا حساب، حرامھا عذاب۔ ایک جملہ، اس سے مختصر جملے میں کوئی دنیا کی ڈیفینیشن نہیں کر سکتا۔ وہ کیا ہے کہ اس کے حلال کا حساب دینا ہے اور اس کا جو حرام ہے اس پر عذاب ہونا ہے۔ بھائی حرام سے دنیا کماؤ گے عذاب، حلال سے کماؤ گے اس کا بھی حساب دینا ہے۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ دنیا اگر آ رہی ہے تو جس تیزی سے آ رہی ہے اسی تیزی سے راہ خدا میں جا بھی رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہم تو 2.5% زکوٰۃ بھی بڑی مشکل سے دیتے، کہتے یار 15 لاکھ زکوٰۃ نکالنی ہوگی، اب کروڑوں روپے میں اس کو 15 لاکھ 2.5% مشکل نظر آ رہا ہے۔ بھائی تربوز ہم خریدتے ہیں یا نہیں؟ 50 روپے کلو کا تربوز خریدا اور وہ 6 کلو تھا، کتنا تھا؟ کتنے پیسے دیے ہم نے؟ 300 روپے دیے۔ جب گھر آئے اس کو کاٹا، چھلکا اتارا، تربوز کا تو چھلکا بھی بڑا ہوتا، تو بھائی 6 کلو میں سے کم از کم بھی 2.5-3 کلو جاتا ہے یا نہیں؟ 50% جا رہا ہے۔
ہم نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا۔ ارے بھائی 50% چھلکے میں ضائع ہو گیا۔ خربوز لاؤ، اس کا چھلکا تھوڑا کم ہوتا ہے، وہ بھی 30-40% جاتا ہے۔ کیلا لیا، کیلا چھلکا نکالو، میرے خیال میں چھلکا بھی 50% ہوگا اور اندر کیلا بھی۔ اسی طرح آپ مالٹا لو، کتنی چیزیں، کدو لو، یعنی ہر چیز میں ہم وہ ایکسٹرا دے رہے ہوتے ہیں، وہ نظر نہیں آتا ہے، وہ برا نہیں لگتا ہے، لیکن 2.5% زکوٰۃ پر یہ سانس ادھر سے ادھر آ جاتا ہے، زیرو بم حرکت کرنے لگتا ہے۔ یہ کیا ہو؟ دا بس شیطان ہے۔ یہی حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک قبر کے سرہانے کھڑے ہیں، ایک میت کو قبر میں دفنایا جا رہا ہے، کیسا منظر ہوتا ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو، اپنی ماں کو، ماں اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنے دوست کو، اپنے محسن کو، جس کے بدن پر ہم مٹی نہیں لگنے دیتے تھے، اپنے ہاتھوں سے مٹی میں اتار رہے ہیں۔ تو حسن بصری رحمت اللہ نے ایک قبر کے کنارے میت کے سرہانے کھڑے ہوئے پسند کرے گا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ تو نہیں آ سکتا، ہاں تجھ پر لازم ہے کہ تو یہ کام کر لے، یہ تو زندہ ہو کر دوبارہ نہیں آئے گا، ہاں لیکن تیرے اوپر لازم ہے کہ تو یہ نماز، روزہ اور توبے اور اللہ کی رضا والی زندگی اختیار کر۔ ایک بادشاہ سردی کے موسم میں رات کے وقت اپنے محل میں داخل ہونے لگا۔ باہر ایک دربان کھڑا ہے، بوڑھا آدمی ہے، اور اس کا لباس بھی باریک ہے، اور اس کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، اور وہ سردی میں ٹھٹر رہا ہے لیکن پہرا دے رہا ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا تم موٹا لباس اور موٹی وردی کیوں نہیں پہنتے؟ کیا تمہیں سردی نہیں لگتی؟ کہا جی سردی تو لگتی ہے لیکن میرے پاس موٹا لباس نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا میں اندر محل میں جاتا ہوں اور وہاں سے ایک موٹی وردی تیرے لیے بھیجتا ہوں، وہ پہن لے۔ بادشاہ جب محل میں گیا، ہیرے، جواہرات، کنیزیں، غلام، ملکہ، پھل، فروٹ، میوے، نرم بستر، جب یہ چیزیں دیکھی تو اس میں کھو گیا اور باہر دربان کو بھول گیا۔ صبح جب اٹھا اور دروازے پر آ کر دیکھا تو وہ دربان سردی کی وجہ سے مر چکا ہے، اور اس کے پاس ایک چھوٹا سا پرچی اور کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ جب بادشاہ نے کھول کر دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا اتنے سالوں سے اسی باریک وردی میں اس ٹھنڈ کو برداشت کرتے ہوئے میں ڈیوٹی دے رہا تھا، مرا نہیں، لیکن رات آپ نے جو جھوٹی امید دلائی تھی، جو جھوٹی تسلی کرائی تھی، جو سبز باغ دکھائے تھے، اس کی آس میں مر گیا، برداشت نہیں کی۔ ہمیں بھی حکمران سبز باغ دکھاتا ہے، دنیا کی NGOز ہمیں جو ہے نا پٹیاں پڑھاتی ہیں، بری گیدرنگ کے لوگ ہمیں جو ہے نا عجیب عجیب امیدیں اور توقعات، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، اللہ کو ناراض کر دیا۔ ایک شادی میں کیا ہوتا ہے؟ شادی کے 5-6 دنوں میں اتنا اللہ کو ناراض کرتے ہیں کہ 50 سال میں اللہ کو اتنا ناراض نہیں کیا جتنا شادی کے 5 دنوں میں کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کا دل، ایک مسلمان کی حرمت جو اللہ کو بیت اللہ سے زیادہ پیاری ہے، اس کو کتنی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ پھر کہتے جی کسی نے کچھ کر دیا، ہماری شادی کسی سے دیکھی نہیں گئی، ہماری خوشی کسی کو راس نہیں آئی، رشتہ دار ہم سے حسد کرتے ہیں۔ نہیں میرے دوستو،
ہچا سندکڑی زان دے بخبلا شرمولے دے، کسی نے کچھ نہیں کیا ہے، خود تم نے اپنی مٹی پلید کی ہے، اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے رسول کو ناراض کیا، اللہ والوں کو ناراض کیا، پڑوسیوں کو ناراض کیا، بیماروں کو تم نے تکلیف پہنچائی، غریبوں کو تم نے تکلیف پہنچائی، وہ یتیم بچیاں جن کے پاس جہیز کا سامان نہیں ہے ان کے دلوں پر تم نے کچوکے چلائے، آہ نکلی ہے، اللہ کی پکڑ میں آ گئے، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، لگے ہوئے بس اسی روٹین پر چل رہے ہیں۔ یہ ابھی ہم کہتے ہیں نا جی کرونا پھر سے آ رہا ہے، پولیو ہے، ڈینگی ہے، کانگو وائرس ہے، ہیپاٹائٹس ہے، کینسر ہے، ساری بیماریاں ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، جو انکار کرتے ہیں وہ اس پر وہ بیماریاں ہیں، وہ الگ بات ہے کہ کس کی طرف سے ہے، کس کی سازش ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، لیکن ہے، یہ کیوں آ رہی ہے؟ اموات ہو رہی ہے۔ آپ بزرگوں سے پوچھیں، پہلے کبھی کبھی جنازہ ہوتا تھا، ابھی روزانہ جنازے ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب زنا عام ہو جائے تو اموات کی کثرت ہوگی، وہ بیماری اللہ لائیں گے جس کا نام ہمارے آبا و اجداد نے نہیں سنا ہو، وہ ہے یا نہیں؟ یہ اصل عذاب بھی ہے۔ بھئی ہم نے شادی کو کتنا مشکل بنایا، زنا لوگ کیوں کرتے ہیں کہ زنا کے لیے صرف ایک چیز چاہیے، ایک خفیہ کمرہ، ایک بند کمرہ، بس زنا کر لو۔ اور شادی کے لیے کیا چاہیے؟ 3 لاکھ کا بینکویٹ بک کرانا ہے، 5 لاکھ کا ولیمہ دینا ہے، 5 لاکھ کا زیور دینا ہے، 2 لاکھ کے کپڑے اور شرارے خریدنے، 20,000 کے کارڈ چھپوانے، ہاں 5 لاکھ کا فرنیچر اور جہیز لینا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوگی تو شادی ہوگی، اور زنا کے لیے ایک کمرہ چاہیے، خفیہ کمرہ 10 منٹ کے لیے۔ تو بتاؤ شادیاں زیادہ ہوگی یا زنا؟ زنا زیادہ ہوگی۔ ہم نے شادی کو مشکل بنا دی، اس کی شادی کراؤ، لڑکے کی عمر 20-22 سال ہو گئی ہے، کہتے جی ابھی تو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، اچھی جاب ہوگی، لڑکی ہم تب دیں گے کہ جب لڑکے کے پاس بڑی کوٹھی ہوگی، لڑکے کے پاس گاڑی ہوگی، لڑکے نے MBA کیا ہوگا، لڑکے کی 1 لاکھ سے زائد تنخواہ ہوگی، ہاں تب ہم لڑکی کا رشتہ دیں گے۔ لڑکیوں کو بھی بٹھایا ہوا ہے، لڑکوں کو بھی بٹھایا ہوا ہے، تو زنا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہی مثال ہے، ہاتھ پاؤں سے باندھ کر دریا میں ڈالو اور پھر بولو کپڑے گیلے نہیں کرنے، غلط کار ہونا کے گورے مور اپلار ہونا شرمائے۔ ماں باپ کی عزت رکھنا، ماں باپ کی لاج رکھنا، اپنے ماں باپ کو رسوا مت کرنا۔ بھائی تم خود اپنے آپ کو رسوا کر رہے ہو۔ ہر لڑکی کے پاس موبائل ہے یا نہیں؟ ہاں ٹچ والا، کون سا؟ ٹچ والا موبائل ہے۔ ڈیوائس گھر میں لگی ہوئی ہے یا نہیں؟ انٹرنیٹ لگا ہوا ہے یا نہیں؟ کس نے آ کر لگایا؟ شیرشاہ والوں نے آ کر ہمارے گھر میں یہ چیزیں مفت دی ہے، امریکہ نے دی ہے، اسرائیل نے مفت بھیجی ہے، ایران نے مفت بھیجی ہے، انڈیا نے مفت بھیجی ہے۔ مہینے کا بل ہم دیتے ہیں، شروع کے سارے پیسے ہم دیتے ہیں، اپنے بچوں کو مکمل بے دینی کا ماحول فراہم کرنے کے بعد کہتے ہیں یار بچی میں خراب شو، بچے ہمارے نافرمان ہو گئے۔ تو یہ جتنے امراض ہیں آپ احتیاطی تدابیر کریں، آپ علاج کریں، لیکن جب زنا عام ہوگا اموات کی کثرت ہوگی، جب سود عام ہوگا ایسی ایسی بیماریوں میں اللہ مبتلا کریں گے، آبا و اجداد نے ہمارے نام نہیں سنا ہوگا۔ بھائی
کسی کے پاس لیپ ٹاپ ہے، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے، ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے۔ ہارڈ ویئر اس کا ڈھانچہ ہوتا ہے اور سافٹ ویئر اس کے اندر ڈلتا ہے۔ قیمتی چیز کون سا ہے؟ سافٹ ویئر ہے نا۔ ہارڈ ویئر ہے آپ کے پاس، لیکن اندر سافٹ ویئر نہیں ڈالو گے تو کام نہیں ہوگا۔ اسی طرح انسان کا بدن، یہ ظاہر اسٹرکچر جو ہے ہارڈ ویئر ہے اور اندر اس کے روح سافٹ ویئر ہے۔ ہم نے سافٹ ویئر پہ کوئی محنت نہیں کی۔ ٹوتھ پیسٹ جسم کے لیے، سرما جسم کے لیے، تیل جسم کے لیے، شیمپو جسم کے لیے، صابن جسم کے لیے، لوشن جسم کے لیے، پاؤڈر جسم کے لیے، باڈی اسپرے جسم کے لیے، کریم جسم کے لیے، پرفیوم جسم کے لیے، چیپسٹک جسم کے لیے، ماؤتھ فریشنر جسم کے لیے، کپڑے جسم کے لیے، شوز جسم کے لیے، گھڑی جسم کے لیے، انگوٹھی جسم کے لیے، ہاسپٹل جسم کے لیے، پارک جسم کے لیے، اسکول جسم کے لیے، کالج جسم کے لیے، یونیورسٹی جسم کے لیے، بینک جسم کے لیے، روڈ جسم کے لیے، گلیاں جسم کے لیے، ہوٹل جسم کے لیے، شاپنگ مال جسم کے لیے، ساری چیزیں جسم کے لیے۔ روح کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر کہتے ہر آدمی پریشان ہے، روح کو غذا نہیں دی، روح کو طاقتور نہیں بنایا، روح کو پاورفل نہیں بنایا، شیطان ایسے اس پر بیٹھا ہوا ہے۔ ساری رات آدمی سوئے، فلم دیکھے، ڈرامہ دیکھے، بدنظری کرے، صبح اٹھنے کے بعد یہ کہے کہ میرے کاروبار میں برکت ہو، میرے سارے بگڑے ہوئے کام بن جائیں، ایسا نہیں ہو۔ اسی لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم حلال کے مطابق دنیا کمائیں۔ آخری واقعہ سناتا ہوں۔ اور ایک بات دوسری کہ لوگ کہتے کرونا آ رہا ہے تو ماسک پہنو اور سینیٹائزر سے ہاتھ دھو۔ دنیا کا سب سے بہترین سینیٹائزر وضو۔ کیا؟ وضو۔ دن میں کتنی نمازیں؟ 5۔ اگر وہ اشراق اور چاشت اور اوابین اور تہجد ملا وہ تو الگ ہے، صرف فرض نمازیں 5۔ ہر نماز سے پہلے وضو ہوتا ہے۔ ایک وضو میں کتنی دفعہ ہاتھ دھوتے ہو؟ 3۔ کتنی دفعہ کلی کرتے ہو؟ کتنی دفعہ ناک میں پانی ڈالتے ہو؟ کتنی دفعہ چہرہ دھوتے ہو؟ کتنی دفعہ ہاتھ دھوتے ہو؟ کتنی دفعہ مسح کرتے ہو؟ کتنی دفعہ پاؤں دھوتے ہو؟ بتاؤ بھائی۔ 15 بار آدمی ہاتھ دھو رہے ہیں۔ اس سے بہترین سینیٹائزر ہے۔ تمہارا سینیٹائزر پیسوں سے ملتا ہے، رب کا سینیٹائزر فری ملتا ہے۔ تمہارے سینیٹائزر سے ظاہری گندگی دور ہوتی ہے، رب کے وضو والے سینیٹائزر سے ظاہر کی گندگی بھی دور ہوتی ہے، باطن کے گناہ بھی دور ہوتے ہیں۔ ہم نمازوں کی طرف آئے، ہم تلاوت کی طرف آئے، ہم دعاؤں کی طرف آئے، ہم گناہوں سے توبہ کریں، ہم زنا اور بے حیائی کو ختم کریں۔ آپ کے ٹی وی اور آپ کے میڈیا پہ دن رات فحاشی اور یعنی ایک ویکسین بنا نہیں سکتے ہو۔ امریکہ اور یورپ والے کو دیکھ رہا، لاک ڈاؤن مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل ہے ویکسین بناؤ، دوا بناؤ، علاج بناؤ۔ اگر کار خدائی نے کی گی نا۔ تو آخری واقعہ سنا رہا ہوں۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بزرگ گزرے ہیں، ولی گزرے ہیں، بلخ کے بادشاہ تھے، بادشاہی چھوڑ کر فقیرانہ زندگی اختیار کی۔ کھلا کے آراز سلطان بلخ پر فقیری لی ہے دے کر تاج شاہی۔ بیت المقدس میں ہے، رات کو سوئے ہوئے خواب میں دیکھا 2 فرشتے آئے، میرے سرہانے کھڑے ہوئے۔ ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا ابراہیم بن ادم، اللہ کا ولی ہے اور ولایت حاصل کرنے کے لیے اس نے بڑی محنت کی ہے، بڑے مجاہدے کیے ہیں، بڑی مشقتیں برداشت کی ہے، تب جا کر اللہ کا ولی بنا۔ لیکن اس سے ایک غلطی ہوئی، اللہ نے ولایت چھین لی۔
تو وہ دوسرا فرشتہ پوچھتا ہے کون سی غلطی؟ یہ فرشتہ جواب دیتا ہے اس نے بصرہ میں ایک آدمی سے کھجور لی، چند کھجوریں لی اور پیسے دیے اور یہ واپس چل دیا، تو ایک کھجور زمین پر پڑی ہوئی تھی، اس نے یہ سمجھا کہ یہ کھجور وہ ہے جو میرے ہاتھ سے گری، اس نے اٹھا کر کھا لی، حالانکہ یہ کھجور اس سے گری تھی، بیچنے والے سے گری تھی، اس سے نہیں گری تھی۔ اس ایک کھجور کو کھانے کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اللہ نے ولایت چھین لی۔ جب یہ بیدار ہوا، بڑا گھبرایا، صبح ہوئی، بصرہ میں گیا، ایک دوسرے تاجر سے کھجور خریدی اور پہلے جس تاجر سے کھجوریں خریدی تھی اس کو یہ کھجور واپس کر دی کہ بھائی غلطی سے تیری کھجور کھا لی، یہ لے لے واپس۔ پھر آیا، اگلی رات کو پھر بیت المقدس میں سویا، پھر دو فرشتے آئے، ایک نے پوچھا کون؟ دوسرے نے کہا ابراہیم بن ادم جو اللہ کا ولی تھا، بڑی مشقت سے بنا تھا، ایک غلطی اور ایک کھجور کھانے کی وجہ سے اللہ نے ولایت لے لی تھی، لیکن اس نے اگلے دن وہ کھجور واپس لوٹا دی، اللہ نے ولایت واپس لوٹا دی، خوش ہو گیا۔ میرے دوستو، یہاں ایک کھجور غلطی سے کھا لینے پر ولایت چھن رہی ہے اور ہم لوگ دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ لکڑ ازم پتھر ازم، جھوٹ، رشوت، سود، جھوٹی قسمیں، عیب چھپا کر مال بیچنا، اس کی زمین پر قبضہ، سرکاری گلی ہے 2 فٹ ہم نے قبضہ کر لیا، اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ اپنے ہوٹل کی کرسیاں روڈ پر رکھ دی، کوئی گناہ نہیں سمجھتا۔ روڈ پر غلط پارکنگ بنا دی، کوئی گناہ نہیں سمجھتا۔ انہی گناہوں کی وجہ سے لوگ جہنم کے ایندھن بن رہے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔